बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है और इस्टेब्लिशमेंट उनको इस वक्त लिफ्ट नहीं करवा रही। और लॉन्ग मार्च के हवाले से तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ देने के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं कि कभी कहते हैं कि जी वो सितंबर में बात हो रही थी, फिर सितंबर से बात अक्टूबर में आ गई, अब कह रहे हैं कि अक्टूबर से जो है वो नवंबर नहीं होगा। लेकिन हमारे पास इतलात ये है कि ये मार्च जो है अब ये नवंबर तक भी नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे तो हमें ये नहीं लग रहा कि खान साहब जो हैं कोई लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से हमने कल भी बात की कि खान साहब कंफ्यूज से हैं, कहते हैं राब्ते हैं भी और राब्ते नहीं भी हैं। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए बात की है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एज ए मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं और वो जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ब्रिज का किरदार अदा करें। देखें नाज़रीन, बात इस वक्त ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, हमारे पास इतलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को क्लियर कट मैसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है कि बिल्कुल आप इस वक्त जो हैं वो जो आपकी डिमांड है फौरी इलेक्शन वाली, वो हम नहीं मान सकते। और उस हवाले से दो टोक उनको मना किया गया है कि आप जाएं असम्बली में, और असम्बली में जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि आप अपनी इनपुट डालें। अगर आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं, अगर आपने ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना है, आपने इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, या इलेक्शन कमीशन में कोई रिफॉर्म्स करनी है, तो आप जाएं थ्रू आप पार्लियामेंट्स करें, पार्लियामेंट में जाएं। लेकिन उस हवाले से खान साहब जो हैं वो उस हवाले से उस बात पे आने को तैयार ही नहीं है। खान साहब कहते हैं नहीं, पहले इलेक्शन का ऐलान करो। तो देखिए, वो कहते हैं कि इलेक्शन अभी पॉसिबल नहीं है, फौरी तौर पर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अगर फौरी तौर पर इलेक्शन, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि सैलाब की वजह से मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, आपको मालूम है। सर्दियाँ आप देख लें, मैं टी शर्ट से अब शर्ट पे आ गया हूँ, तो इस्लामाबाद में तो सर्दी है। अब जो ये टाइम गुजरता जाएगा, ये सिंध की तरफ, पंजाब, जनूबी पंजाब की तरफ ये सर्दी बढ़ती जाएगी। आज सुबह इस्लामाबाद में काफ़ी सर्दी थी। तो आप देखें, हमारे जो वो बहन भाई जो सैलाब ज़दगान है वो बैठे हुए ओपन एयर में, खुले आसमान के नीचे, तो इस वक्त उनको मदद की ज़रूरत है। और हम इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं। एक तो हम इलेक्शन में अगर जाते हैं उसके लिए खतीर रकम की ज़रूरत है, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे इलेक्शन कहाँ होंगे, वहाँ पानी खड़ा है। साउथ पंजाब में भी पानी खड़ा हुआ है, सिंध मुकम्मल तौर पर पानी खड़ा है, पंजाब का बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुका है। स्कूल्स की बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, सरकारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, तो इलेक्शन कहाँ होने। और दूसरा, जो हमारे इदारे हैं, लोकल बॉडी के इदारे हैं, बाकी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे तो रिहेबिलिटेशन में लगे हुए बेचारे। इलेक्शन की तैयारियाँ कहाँ से करें। इलेक्शन खुद एक पूरा एक प्रोसेस है, उसके लिए खुद 90 कम से कम 90 डेज़ से 120 डेज़ लगते हैं। मटीरियल प्रिंट होना है, फिर बाकी मामलात होने, तो फौरी इलेक्शन तो नहीं हो सकते। खान साहब को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे जो चीज़ लगती है मेरे ख़्याल में, कि खान साहब कहते हैं कि नहीं, अगर आपने फौरी इलेक्शन नहीं भी कराना है तो कम से कम आप जो है वो ऐलान तो कर लेना कम से कम कि जी इलेक्शन जो है वो इस तारीख को आप करवा लेंगे। लेकिन उस हवाले से भी जो है वो पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा, और ना पीडीएम इस चीज़ को मानने को तैयार है और ना इस्टेब्लिशमेंट इस मानने को तैयार है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि खान साहब जाएँ, पीटीआई जाए दोबारा पार्लियामेंट के अंदर और सिस्टम चले, और जो भी होना है पार्लियामेंट के अंदर। और इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी यकीन दहानी करी, आप पार्लियामेंट में जाएँ, कोई इंटरवीन नहीं करेगा, जो करना है आपने कर रहे हैं। जो आपने आर्मी चीफ़ के हवाले से जो उनको मैसेज दिया गया है कि आर्मी चीफ़ की तकरीर के हवाले से कि वो एक आइनी तरीके के थ्रू होगी, और वो प्रोसेस मुकम्मल तौर पर, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि एक समरी मूव की जाएगी वजारत दिफा की जानिब से, वो जाएगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास, और वो फिर आगे 5 नाम, जो भी प्रोसीजर है उसका, वो नाम होंगे, और उसमें वो पावर है प्राइम मिनिस्टर की। अगर वो अपने कोलिशन पार्टनर से मशावरत करता है तो ठीक है, नहीं भी करता तो उसकी मर्ज़ी है। फिर खान साहब तो ना पार्लियामेंट में हैं, ना उनके कोलिशन पार्टनर हैं, ना अपोजिशन लीडर हैं, तो खान साहब से वो मशवरा क्यों करेंगे। अगर करना चाहें पार्लियामेंट में हो तो मुज़ायका नहीं है, करना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन कोई कानूनी उसके अंदर कोई हिच नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है कानूनी तौर पर कि आप जाएँ और करें। तो एक तो ये मामला है, तो वो तो खान साहब को बता दिया गया कि उसमें आपकी कोई इनपुट नहीं है। तो खान साहब की ये डिमांड यही है कि जी वो फिर फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस हो,
اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور پھر وہ آرمی چیف کا یہ جو باجوہ صاحب نے جانا یہ ایکسٹینڈ کریں, الیکشن یہ کروائیں, اور پھر آگے جو حکومت جو کہ وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے ڈیم شور ہیں کہ میں نہیں آنا ہے اور پھر میں ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کروں. تو یہ لڑائی چل رہی ہے. لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کلیئر کہا ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آ جائیں, بیٹھیں, جلسہ کریں, 10 دن بیٹھنا ہے, 15 دن بیٹھنا ہے, 20 دن بیٹھنا ہے, بیٹھیں. بٹ آپ کو چڑھائی کرنے کا جو ہے وہ ان کو جو انڈائریکٹلی جو ان کے آپ کو بتایا تھا نا میں نے, وہ 3-4 لوگ جو ان کے بڑے قریب ہے پرو اسٹیبلشمنٹ میں, جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, فیصل واوڈا صاحب ہے, ایک آدھ اور صاحب ہیں, جو کہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں, اور خان صاحب کے تھرو ان کے تھرو خان صاحب کے ساتھ ساری میسیجز ہو رہی ہے کہ وہ ان کے پیغام ان کے پیغام. تو ایک تو وہ ڈائریکٹ میٹنگ تھی جیسے ہم نے اس کو پہلے رپورٹ کیا ہوا ہے, ایک انڈائریکٹلی میٹنگ ہے ان کے تھرو, تو یہ بھی ناکام ہو چکی ہے. ان کو بھی یہ میسیج دیا گیا تھا جو خان صاحب کو ٹریک دیا گیا تھا, تو انہوں نے بھی ان کو یہ کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور یہ چیزیں کریں. تو ان کو یہ میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ چڑھائی نہیں ہوگی, چڑھائی نہیں کرنے دینی بھائی. یہ آپ کو پہلے بتا دیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کہ آپ جائیں گے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر لیں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھ جائیں گے, یا آپ پریزیڈنسی پہ چڑھ جائیں گے, یا پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھ جائیں گے, یہ اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ خان صاحب کے لوگوں کو کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے. اب خان صاحب دیکھیں 2014 کا دھرنا ہو یا اس کے بعد کا دھرنا ہو, خان صاحب نے اس میں کوئی مانے یا نہ مانے, یہ دھرنے تمام ان خفیہ ہاتھ کہہ لیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا وہ لوگ جو خان صاحب کو یہاں تک لے کے آئے, ان کے بغیر تو یہ ناممکن تھے. ان کے سہارے سے یہ سارا کچھ ہوا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, چھوٹا سا قصہ ہے, کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو کور کر رہا ہوں, پارلیمنٹ کو بھی پرائم منسٹر کو کور کرتا ہوں, کیبنٹ کو. جب آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب جب ایک دھرنا لے کے آئے تھے H9 میں, جب وہ بیٹھے تھے تو وہ آگے یہاں بیٹھ گئے, تو کیبنٹ کی میٹنگ تھی, میں کیبنٹ کور کرتا ہوں, تو اس کی ہم ان دنوں میں ہمیں عادت تھی ان سائڈ سٹوریز دیتے تھے کہ کیبنٹ کی اندرونی کہانی, اگر میں جیو پہ چلاتا تھا تو اس میں کسی کیبنٹ ممبر نے کہا خان صاحب وہ مولانا صاحب آئے بیٹھے ہوئے H9 میں, تو کیا کرنا ہے ان کا. تو خان صاحب نے پتہ کیا جواب دیا, خان صاحب نے کہا وہ کرنے والے کریں گے, ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی خان صاحب نے 3.5 سال خود کچھ نہیں کیا, کرنے والے یعنی ان کو ہمیشہ سے عادت تھی سہاروں کے ساتھ چلنے کی, بیساکھیوں کے ساتھ چلنے کی. بیساکھیاں سے کیا مراد ہے, مطلب اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے جب وہ بیساکھیاں نکال لی تو اب خان صاحب خود فیصلہ کرنے کی ایک ہی فیصلہ انہوں نے کیا ہے 25 مئی والا, جو ناکام ثابت ہوا ہے. آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں آ کے بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب پہنچ کے وہاں سے واپس جانا پڑا ان کو. تو اس لیے پھر ڈیسیژن پاور بھی نہیں ہے. پھر خان صاحب نے خود کوئی فیصلے نہیں کیے یہ پچھلے 7-8 سال میں. وہ مینار پاکستان کے جلسے سے لے کر پاشا صاحب نے جو کروایا تھا, ابھی تک خان صاحب نے خود کوئی فیصلہ تو کیا نہیں تھا. یہ 25 مئی والا ان کا اپنا فیصلہ تھا جو ان کو واپس جانا پڑا. تو اس لیے خان صاحب ابھی بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہ کاش کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آ جائے, لیکن نہیں آ رہی. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں بھی بہت ہو گیا. اب ایک تو انہوں نے جو کلیئر کٹ پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ نو مور انٹرونشن جو ہے وہ پولیٹکس ہم نہیں کریں گے. وہ چھپ چھپا کے کرتے یا نہیں کرتے مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن جو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج گیا تھا کہ جی ہم نے اب سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرنی, اپنا کرو جو کرنا ہے, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. تو خان صاحب عادی ہیں, وہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ چلو جب کچھ کرو نا, کچھ سہارا بنو نا, تو سہارا وہ نہیں بن رہے. تو اس لیے پھر خان صاحب نے ابھی تک یہ لانگ مارچ کیوں پرولانگ ہو رہا ہے, کیوں, وائی. اس لیے یہ نہیں کہ وہی میں نے بتاؤں نا پنجاب ساتھ نہیں ہے, یہ پنجاب اس لیے ساتھ نہیں ہے کہ پنجاب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ سہارا نہیں ہے. جب سہارا نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا. تو اس لیے پھر یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی. خان صاحب کو سہاروں کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے, خان صاحب ہمیشہ سہاروں کے ساتھ چلتے رہے ہیں, وہ سہارے ختم ہو چکے ہیں. تو خان صاحب اب فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. مجھے لگتا ہے, میرا اپنا انالیسز ہے کہ کوئی لانگ مارچ نہیں ہونا, اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب اسمبلیوں کی طرف واپس آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور اسمبلیوں میں واپس بھی آئیں گے اور پرانی تنخواہ پہ کام بھی کریں گے. آپ دیکھ لیجئے گا. اور اگر انہوں نے کوشش کی آنے کی تو ان کو بہت ہی آگے کی جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اریسٹ ہو جائے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آج, اس لیے کہ خان صاحب کو بڑا کلیئرلی میسج جا چکا ہے. اس لیے خان صاحب بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب بڑے نڈر لیڈر ہیں اور یہ وہ. یقین کریں کہ خان صاحب ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے. وہ جماعت اسلامی والے ایک پنگا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, ابھی تک خان صاحب اریسٹ نہیں ہوئے. جس طرح شہباز شریف, زرداری, یہ تمام لوگ جیلوں میں رہے نا سارے, خان صاحب ابھی تک 2 دن بھی جیل میں نہیں رہے. آپ یقین کریں کہ
کہ خان صاحب کی سیاست کا تب پتہ چلے گا جب خان صاحب 2-4-5 دن، سیاستدان جاتے ہیں جیلوں میں، جائیں گے تو آپ کو لگ سمجھ آئے گی کتنے 20 کا 100 ہے، ٹھیک ہے نا. بڑا مشکل ہوتا ہے جب اڈیالہ جیل میں نواز شریف رہا، مریم رہی، زرداری صاحب رہے، باقی تمام جتنے بھی ان کے نون کے اور پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں، سب جیلوں میں رہے، کوئی بندہ نہیں چھوڑا خان صاحب نے. کس کے تھرو رہے میں اس بحث میں نہیں جاتا، بٹ یہ سب جیلوں میں رہے. خان صاحب کو جس دن جیل جانا پڑا، آپ اس کے بعد خان صاحب کی سیاست دیکھیے گا. اور خان صاحب نے جو اداروں کے لوگوں پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ جی وہ کپڑے اتارتے ہیں اور بڑا ننگا کرتے ہیں اور یہ وہ، تو دیکھیے گا اگر خان صاحب کو یہ ڈر بھی ہے کہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. دوسرا پھر وہ ویڈیوز کی بھی باتیں کرتے ہیں، تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب بس دبکا رکھا ہوا ہے، بس ڈرائی جاؤ ڈرائی جاؤ ڈرائی جاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایکشن کا وقت نہیں آیا، وہ ایکشن کرنے بھی نہیں دیں گے. چیزیں بڑی بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہے. بہرحال میں اس بحث میں پھر ڈیٹیل میں بعد میں کبھی کریں گے. بٹ میرے پاس ابھی خبر یہی ہے کہ لانگ مارچ کا ابھی تک کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا، صرف دبکا پروگرام ہے. وہ 10 دن کے اندر یہی کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ابھی آرمی چیف کی سمری کے حوالے سے اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کون آرمی چیف ہوگا، اس کے حوالے سے تمام چیزیں مکمل ہے. صرف وہ پروسیجر چل رہا ہے اور یہ 8-10 دن میں سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا شرنا کوئی نہیں ہونا. اور خان صاحب نے پرانی تنخواہ پہ پھر جا کے اپنا اسمبلیوں میں سب لوگوں نے کام کرنا ہے، وہیں شور شرابہ ہوگا اور پھر جو بھی آگے کہانی ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پی ڈی ایم کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر کئی بات آگے جا کے بنتی ہے کچھ لوگ کی بنیاد پہ، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن اگر کچھ خان صاحب کی ڈیمانڈ مان لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جون جولائی میں الیکشن کال ہو جائیں. تو مطلب یہ اگر خان صاحب کو بتا دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم مارچ میں تو نہیں کر سکتے تو ہم جون جولائی میں، تو پھر مارچ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے یا اپریل میں آ جائے، تو آگے 3 مہینے جو آپ کو پتہ ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تیاریوں کرنے کے لیے. تو جون جولائی میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کال ہو جائے، لیکن وہ بھی شیورٹی نہیں ہے. لیکن اگر خان صاحب کی بات مان لی جائے کسی طریقے سے کہ وہ اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں یا وہ جو ابھی جو پنگے شنگے ہو رہے ہیں وہ نہ ہو، اگر وہ بھی مانی جائے تو وہ، جس کا بہت کم چانسز ہے، 15 سے 20% چانسز ہے، ہو سکتا ہے کوئی ڈیمانڈ نہ مانی جائے. اگر مانی بھی جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ الیکشن مزید بھی آگے چلا جائے. اگر یہ سیاست رہی اور مزاحمت کی سیاست رہی اور اداروں کو اگر آپ نے رگڑنا رہا تو اداروں نے پھر آپ کو سپورٹ نہیں کرنا. لہٰذا ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ہے، نیوٹرل کام چل رہا ہوگا تو آپ اپنا کریں، یہ اپنا کرتے رہیں گے. تو ابھی تک کوئی امید کی کرن نہیں ہے، سہارا نہیں مل رہا، اور اسمبلیوں کی طرف جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ واپسی کا امکان لگ رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.